کہ آپ گناہ کے اندر تعاون نہ کرنا، یہی اصل میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے غلط کام کو، اپنے غلط منصوبے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ اور نیکی کے اندر تعاون کرنا، آگے بڑھ کر اس کی ہیلپ کرنا، یہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کے اندر نا تعاون کی 2 اور قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک قسم ہے غیر تخلیقی تعاون اور دوسری ہے تخلیقی تعاون۔ پہلی بات تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ اور برائی کے حوالے سے تو تعاون کرنا ہی نہیں نا، وہ تو ورگ ہی پھاڑ دیں، ٹھیک ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے دائرے میں تعاون کرنا ہے، تو پھر تعاون کی آگے 2 قسمیں ہو سکتی ہیں جی۔ ایک کو ہم نے غیر تخلیقی تعاون کا نام دیا اور دوسرے کو تخلیقی تعاون۔ اب غیر تخلیقی تعاون کیا ہے؟ غیر تخلیقی تعاون یہ ہے کہ بعض اوقات 2 یا 2 سے زیادہ افراد آپس میں ملتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کسی مشترکہ منصوبے پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے یا کوئی مصلحت ہوتی ہے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر فرد اپنی اپنی ضرورت کو، اپنی اپنی مجبوری یا مصلحت کو سامنے رکھ کر دوسرے سے تعاون کر رہا ہوتا ہے، یہ ہے غیر تخلیقی تعاون۔ اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ 1 + 1 = 2، پھر ایک تھا تو وہ اکیلا تھا، 2 مل گئے تو وہ ڈبل ہو گئے، تو جو ڈبل رزلٹ مل جائیں گے بس۔ اور یہ دنیا داری کا تعاون جو ہوتا ہے نا، جس میں لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، یہ تعاون اسی دائرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا تعاون جو اسلام جس کی طرف گائیڈ کرتا ہے وہ ہے تخلیقی تعاون۔ وہ کیا ہے؟ کہ 2 افراد یا 2 سے زیادہ افراد محض کسی مجبوری کے تحت، کسی مفاد کے تحت، کسی مصلحت کے تحت، کسی وقتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ کسی اعلیٰ اور برتر اصول کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہ تعاون کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، کسی طمع کے لیے نہیں، کسی وقتی ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ ایک برتر اصول کی خاطر۔ اس تعاون کے اندر پھر رزلٹ دگنا نہیں ہوتے ہیں بلکہ کئی گنا ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ اور اس پر وہ محاورہ صادق آتا ہے جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ 1 اکیلا اور 2 11، کہ 1 جب تک ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، 2 جب ملتے ہیں تو وہ ڈبل نہیں بنتے بلکہ 11 گنا ان کی اسٹرینتھ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ تعاون ہے جن کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے کہ اس تعاون، یہ تعاون زندگی کی بڑی اعلیٰ درجے کی ایکٹیویٹی ہے۔ اور یہی میں بتا رہا تھا کہ پہلی 5 عادتوں کا پھل اور رزلٹ ہے جو اس صورت کے اندر آ کر ملتا ہے۔ اور تعاون کے اسی دائرے کے اندر انسان بڑے بڑے کارنامے اور حیرت انگیز یعنی ایسے معاملات آتے ہیں سامنے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں نا وہ اسی تعاون کے نتیجے میں مارز وجود میں آتے ہیں، جس کو ہم تخلیقی تعاون کا نام دے رہے ہیں، کہ جس میں کسی اعلیٰ اور برتر اصول کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ انسان چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے تخلیقی تعاون کی بات کی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس تعاون کے معاملے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ لوگ تخلیقی تعاون پہ ایک دوسرے کے ساتھ آمادہ ہو جائیں؟ جی ہاں جی، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا۔ اس میں آپ یہ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی پہلے 5 عادتوں کے اندر اس بات پر زور دیتے چلے آئے ہیں کہ یہ عادتیں ایک ترتیب کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ پہلے تو دیکھیں نا، ہم نے پہلی 3 عادتوں کو تسخیر ذات کے لیے مختص کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عادتیں وہ ہیں جو انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتی ہیں، اور اگلی 3 عادتوں کو پھر تسخیر کائنات کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تسخیر ذات اولین شرط ہے تسخیر کائنات کی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو فتح نہیں کرتے، اپنے جذبات کو، احساسات کو، خیالات کو آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، تب تک آپ اس قابل ہی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کوئی باہر کی کائنات کے اندر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں۔ تو ایک تو یہی بات ہے کہ یہ پہلی 5 عادتیں جس بندے کے کردار کے اندر آ چکی ہوں گی وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے تحفظات کے دائرے سے باہر نکل کر یہ چھوٹے چھوٹے لالچ مفادات کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر دوسروں کو تعاون دے سکے اور ان سے لے سکے۔ اور اس کے علاوہ اس تخلیقی تعاون کے لیے 3 شرائط ہیں جن کو انسان اگر پورا کرے تو پھر اس کے لیے تخلیقی تعاون کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہ وہ شرائط ہوتی ہیں، نہ وہ ان کو پورا کر پاتے ہیں، اور اس بنا پر پھر وہ تخلیقی تعاون دینے لینے دونوں کے اندر ہی ناکام ہو جاتے ہیں لوگوں کی اکثریت۔ وہ شرائط کیا ہیں؟
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اختلافات کی قدر کی جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن خالق کائنات جس نے لوگ ہمیں بنایا ہے نا، وہ کہتا ہے کلا یومن ہوا فی شان، ہر آنے والے دن کے ہر لمحے کے اندر میں ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہوں۔ تو اس کی جس طرح شانوں کے اندر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے نا، اسی طرح اس کی تمام تخلیقات کے اندر بھی یہ رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اربوں انسان بس رہے ہیں اور اربوں انسانوں کے آپس کے اندر فنگر پرنٹس بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اسی طرح ان سب کے مزاجوں کے اندر بھی فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، توانائیوں کے اندر فرق ہے۔ ہم سب لوگ بے شک ایک ہی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے سوچنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، ہمارے دیکھنے کے کسی معاملے کو اپنے اپنے انداز ہیں۔ ایک ہی واقعہ ایک بندہ ایک رنگ میں دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسرے رنگ میں دیکھ رہا ہے۔ واقعہ تو ایک ہی جس کو دیکھا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ پیچھے ہمارا جو پیراڈائم ہے اس کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں، سوچ بچار کے انداز میں فرق ہوتے ہیں، زاویہ نگاہ کے اندر فرق ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اختلافات کی قدر کرنا ہم سیکھیں، کہ ہم دیکھیں کہ یہ اختلافات خالق کائنات کی عین منشا کے مطابق ہیں، یہ اس نے رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر ان کے اندر معیشت کو تقسیم کیا، رزق کو تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو ایک شے دے دی، کسی کو دوسری دے دی۔ اب رزق سے مراد نہ ہم لیتے ہیں عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں، نہیں، اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں بندوں کو ملی ہیں نا، جو صلاحیتیں، توانائیاں، جو وسائل، ذرائع، وہ سارے کے سارے رزق کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ دیں، استعدادیں الگ الگ دیں، مزاج الگ الگ دیے، طبیعتیں الگ الگ دیں، اور ان کے اندر عین حکمت تھی کہ جس طرح ایک گلدستے کے اندر مختلف پھول ہوتے ہیں اور وہ گلدستے کی زینت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، ایک ہی قسم کے پھولوں کو لے کر بنائیں گے تو گلدستے کے اندر وہ بیوٹی نہیں آئے گی، وہ خوبصورتی، وہ اٹریکشن نہیں آئے گی جو آپ مختلف پھولوں کو، موتی کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی اپنی خوشبو ہے، اور ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا رنگ ہے، ہر ایک اس گلدستے کی زینت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہی معاملہ کسی اجتماعیت کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپس میں کوئی کمپیریزن خام کا کرنے بیٹھنے بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہر ایک کی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہوئے، اختلافات کی قدر کرتے ہوئے، ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی اچھے نتائج پیدا کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں لوگوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہوتے ہیں جو اختلاف سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں بس میرا ذہن ہی اس سے نہیں ملتا ہے، میں اور وہ کیسے اکٹھے چل سکتے ہیں؟ اب بتائیے وہاں تخلیقی تعاون کہاں سے آئے گا جہاں سوچ یہ ہوگی؟ اور اس سے پھر تھوڑے سے سمجھدار دوسری کیٹیگری افراد کی ہوتی ہے جو اختلاف کو برداشت کرتے ہیں۔ برداشت مین یہ ہے کہ اچھا ان کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار میرا اور اس کا ذہن الگ الگ ہیں، تو لیکن چلو بہرحال یہ ہے اس مقصد کے لیے ہمیں چلنا ہے اکٹھے، تو ٹھیک ہے کوئی نہیں، جیسے تیسے کر کے اسے بیئر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور اس سے اوپر اعلیٰ درجے کی کیٹیگری اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اختلاف کو قبول کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، یہ سمجھتے ہیں کہ اس اختلاف میں سے ہم نئے نئے راستے نکال سکتے ہیں، نئی جہتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا درجہ اگر بندہ اس پہ آ جائے نا تو پھر تخلیقی تعاون بہت آسان ہو جاتا ہے، دوسروں کو دینا بھی لینا بھی۔ تو یہ ایک تقاضا تو میں نے یہ بتایا تھا تخلیقی تعاون کا کہ انسان اختلافات کی قدر کرنا سیکھے۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا تواضع ہے۔ بندے کے اندر اگر تواضع نہیں نہ ہوگی، تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان ہی سمجھے اور اپنی حدود و قیود کو جانتا ہو۔